السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا آپ سے سوال تھا کہ قبر پہ پھول ڈالنا اور پیڑ اگانا جائز ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہی سوال مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، خاص طور پر عید کے موقع پر وہ اپنے رشتہ داروں کے قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں نہ صرف پھول چڑھاتے ہیں اور پھول بھی چڑھاتے ہیں بلکہ طرح طرح کی چیزیں وہاں پر آپ نے بھی دیکھی ہوگی قبرستان میں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں۔ ایسی صورت میں کیا یہ ان کا پھول چڑھانا جائز ہے؟ ان کا جواب سن لیجئے۔ يوضع أزهار على القبور، يوضع أزهار على القبور، أزهار وخاصة يوم الأعياد، هل هذا جائز؟ هل هذا جائز؟ کیا یہ جائز ہے اس طریقے سے پھولوں کے نذرانے قبر پر چڑھانا؟ یا سائل نے پوچھا ہے وہ دیکھیے شیخ بن باز نے اس کا دونوں کا جواب دیا ہے، ليس بجائز ولا مشروع، لیس بجائز ولا بمشروع، یہ تو نہ جائز ہے اور نہ ہی یہ مشروع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے، بلکہ صحابہ اور ائمہ کرام کی بھی سنت نہیں ہے یہ تو۔ لا يوضع على القبور لا أزهار ولا غيرها۔ یہاں قبروں پر نہ تو پھول چڑھائے جائیں گے اور نہ ہی کوئی اور چیز کسی طرح سے نذرانے کے طور پر پیش کی جائے گی اور نہ ہی ان کے لیے کوئی چیز وہاں رکھی جائے گی۔ إنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدتين على قبرين، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبروں کا جو قصہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی رکھی تھی اور ان قبر والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ أطلع الله النبي على أنهما يعذبان، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ووضع عليهما جريدتين وقال لعلہ يخفف عنهما ما لم تلبسها۔ یہاں آپ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا۔ اچھا یہاں یہ سمجھ لیجئے بہت سے لوگ خاص طور پر ہمارے ملکوں میں ہر مرنے والے کے اوپر پیڑ گاڑ دیتے ہیں، تو شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان قبر والوں پر عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کا عذاب دینے کا معمولی سا وہ پیشاب اس سے استنجے سے یا پاکی اور طہارت کا اہتمام نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجہ بھی بتا دی۔ تو یہ اس وجہ سے یہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آتی تھی جس کی قبر پر عذاب ہو رہا تھا۔ اب ہم اگر ہر آدمی کے قبر پر پودا لگا دیتے ہیں تو کیا پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ کو وحی آتی ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر آپ کو وحی آتی ہے تو آپ نے ہر آدمی کو گنہگار سمجھ لیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر صرف انہی لوگوں کی دو قبروں پر جن کو عذاب دیا جا رہا تھا انہی کے اوپر آپ نے وہ لگائے تھے پودے یا دو ٹہنیاں لگائی تھیں، تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتی تھی، ہم پر تو وہی نہیں آتی۔ تو شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ قبروں پر پھول اور چادر یا وہاں کوئی شاخ یا کوئی پودا لگائے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی اور وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع کی گئی، اور ہمیں نہیں پتہ کہ قبر میں مرنے والا وہ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی انعامات اور اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فوت شدگان کو قبر میں راحت نصیب فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو ہمارے لیے جنت کے باغ کا حصہ بنا دے، ہمارے لیے راحت وہیں پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جائز نہیں ہے قبروں پر نہ چادر چڑھانا، نہ پھول چڑھانا، اور نہ ہی وفات کے بعد وہ پودے لگانا۔ بہت شکریہ آپ کا۔